أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے ہمارے رکوع نمبر 3 کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا کافر یہ خیال کیے بیٹھے ہیں، افحسبا، کیا کافر یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ کیا وہ میرے بندوں کو من دونی اولیاء، کیا وہ میرے سوا میرے بندوں کو، عبادی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے ہیں یہ، میرے بندوں کو اپنا اپنا ولی، اپنا دوست، اپنا مددگار بنا لیں گے؟ ان اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے پچھلی آیت میں یہاں پر بیان فرمایا کہ جن لوگوں کی آنکھوں نے پردہ کر لیا میرے ذکر کرنے سے، ان کی آنکھوں نے اپنے آپ کو پردے میں ڈال لیا، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرماتے ہیں کہ اب وہی انہی کافروں کے مزید بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے میری اپنی زندگی میری عبادت میں صرف کر دی، کیا یہ ان کو پکڑ کے اپنا حمایتی اور اپنا دوست بنا لیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے تو میں نے جہنم کو تیار کر دیا ہے، اور یہ جہنم جو میں نے ان کے لیے تیار کی ہے یہ ان کی مہمان نوازی ہے میری طرف سے۔ اللہ تعالیٰ سب کی مہمان نوازی کریں گے، چاہے وہ کافر ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ پھر ہم اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے، اور جب کہ جس کے گھر لوٹا جایا جاتا ہے تو پھر وہ ہمارا میزبان اور ہم اس کے مہمان ہوتے ہیں۔ جب ہم لوٹ کر اپنے رب کی طرف جائیں گے تو پھر وہ ہمارا میزبان اور ہم اس کے مہمان ہوں گے، اور پھر وہ جیسی چاہے گا مہمانی کرے گا ہماری۔ جب بھی کوئی فوت ہوتا ہے نا، اسی لیے دعا کی جاتی ہے کہ وہ لوٹ کر چلا گیا اپنے رب کے پاس، اللہ تعالیٰ ان کی بہترین مہمانی کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے آباء و اجداد کی بہترین مہمانی کرے، جو اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کو بہترین ان کی مہمان نوازی کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں کے باغات کا مکین بنائے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں میں داخل کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بھی جب اس کی طرف لوٹ کر جائیں تو ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جو اس کی رحمتوں میں آتے ہیں، جو اس کی رحمتوں کے منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ باعتبار اعمال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے۔ اللہ تعالیٰ اب ان کو بتا رہے ہیں میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ انسان جس نے اپنی ساری زندگی میں کوشش کرتا رہا، بھاگتا رہا، دوڑتا رہا اس دنیا کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو دنیا میں اپنا لوہا منوانے کے لیے، اپنے آپ کو سب سے اونچا اور برتر دکھانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب سن لو کہ اعمال کے اعتبار سے کون خسارے میں پڑ گیا، وہ جس نے ساری زندگی دنیا کی زندگی میں بھاگتے دوڑتے گزار دی، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اس کی تمام کی تمام کوششیں بیکار ہو گئیں، اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ انہم یحسنون صنعا، وہ اس گمان میں رہے کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا ایک بات کہ اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، عمل بھی نہیں لا رہے، ہمارے دل نہیں بدل رہے، ہمارے دلوں میں وہی ہٹ دھرمی اور وہی غصہ اور وہی سب باتیں موجود ہیں، تو اس قرآن کا پڑھنا ہمیں یہ گمان دلا رہا ہے کہ ہم اچھے عمل کر رہے ہیں، ہم میں جھکاؤ نہیں آ رہا، ہم میں اگنورنس نہیں آ رہی، ہم میں معاف کرنے کی ہمت نہیں آ رہی، ہم میں حوصلہ نہیں آ رہا، ہم میں صبر نہیں آ رہا، ہم میں تقوی نہیں آ رہا۔ تو وہ جو قرآن کو پڑھنا اور اس کے لیے وقت کو نکالنا ہے، وہ در حقیقت ہم لوگوں کو اپنے دل کو یہ آسرا دلا رہے ہیں کہ چلو دنیا کی زندگی تو گزار لی، اب تھوڑا سا وقت قرآن کو بھی دے کے شاید کچھ ہم بہتری کر لیں۔ لیکن کہیں ایسا تو نہیں، یہ بھی تو صرف دکھاوا تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لوگوں کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اب زندگی کے اس وقت میں اس موڑ پر ہم یہ دکھانا تو نہیں چاہ رہے کہ ہم نیک ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس کو گمان تو ہوتا ہے کہ وہ اچھے کام کر رہا ہے،
پھر اللہ تعالیٰ مزید مزید الیبوریٹ کر رہے ہیں، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کیا، یعنی اللہ کی ایک بات کو بھی نہ ماننا ساری باتوں کا انکار کرنے سے کے مترادف ہے۔ آپ کو ہم خواتین کہتی ہیں نا، ہم ساری زندگی محنت کرتے رہتے ہیں اور پھر ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ایک خامی کی وجہ سے آپ کے سسرال والے ساری پچھلی خصوصیات کو پیروں تلے ڈونٹ کر سب پہ پانی ڈال دیتے ہیں۔ یہی معاملہ ہے کہ آپ نے اللہ کی ایک بات کو نہیں مانا تو رب کائنات کی ایک بات کو نہ ماننا اس کی ساری باتوں کا انکار کرنا ہے۔ بِآیاتِ ربہم وَلِقَائِهِ، وہ اللہ کی ملاقات کو بھی جھٹلاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے ڈرتے ہوتے تو کبھی بھی یہ سارے معاملات نہ کرتے ہوتے۔ یقین کیجئے کہ ہماری زندگی کا ہر عمل بدل جاتا۔ اللہ کا ملاقات کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا 24 گھنٹے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اس کو آگے سے جواب دے دیں، ہم اپنی بات کو منوا کر چھوڑیں۔ اگر دل میں اللہ کا خوف ہو تو کبھی یہ باتیں ذہن میں آئیں ہی نہ۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں، اس لیے ان کے اعمال غارت ہو گئے، بس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے۔ وزن قائم نہ کریں گے، اس سے کیا مراد ہے کہ جو ترازو ہوگا نا، میزان میں ان کے اعمال کو اچھے اعمال نہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت ان کے اعمال کو ایسے نہیں تولے گا۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت ان کے اعمال کو اس طرح سے ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ اچھے اعمال کو ترازو میں نہیں ڈالے گا، ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ دنیا میں جتنے بھی اعمال وہ کر لیں، ان کی نامہ اعمال کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی، وہ خالی ہاتھ لوٹیں گے۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ اور یہ جزا ہے ان کاموں کی جو وہ دنیا میں کرتے رہے، اور ان کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم بنایا۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اور وہ میری آیتوں کا اور میرے رسول کا مذاق اڑاتے رہے، کہ اس وجہ سے اللہ نے ان کو جہنم دے دی۔ اگر میں یہ کہوں تو قطعاً غلط نہیں ہوگا کہ ہم مسلمان اس میں سب سے آگے ہیں۔ دوسرے شاید اس ڈر اور خوف سے رک جائیں کہ مسلمان معلوم نہیں ہمیں مار دیں، یا مسلمان معلوم نہیں ہمارے ساتھ کیا کریں، کہ وہ ہماری آیتوں کو شاید پھر بھی یہ حال نہ کریں۔ لیکن ہم مسلمان کیا کرتے ہیں؟ قرآن کو کھول کر نہیں پڑھا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، تعویذ بنا بنا کر گلے میں ڈال دیا کہ یہ تعویذ ہماری حفاظت کرے گا۔ کیا وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا گلے میں ڈالنا، کیا وہ شرک کے مترادف نہیں؟ کیا جو ہم نے تعویذ کو گلے میں لٹکا لیا، کیا وہ شرک نہیں؟ حفاظت تو اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے۔ کیا وہ ایک ٹکڑا کاغذ کا آپ کی حفاظت کرنے پر معمور ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا آپ کو گولی سے بچا سکتا ہے؟ اس میں اتنی طاقت کہاں ہے؟ ایک بے جان سا کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ کلام الہی اللہ تعالیٰ نے اپنے انسان کی مدد کے لیے بھیجا کہ ہم اس سے مدد کیسے حاصل ہوتی ہے، ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، صبر کریں، اپنے عمل کو بہتر کریں، ہر عمل کو اس کے مطابق ڈھال لیں۔ میں اگر یہ بات کہوں تو قطعاً غلط نہ ہوگی کہ ہم اس بڑھاپے میں آ کر اپنے عمل کو اس قرآن کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنی جوان نسلوں کو دنیا کے اندر دنیا کی رنگینیوں میں دھکیل لیتے ہیں۔ چاہو اپنی زندگیوں کو انجوائے کرو، جب انجوائے کر لو تو آ جانا ہمارے پاس، پھر ہم بھی قرآن سیکھ لیں گے، اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کروا لیں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر جب ہم دنیا کے اندر گھستے ہیں تو دنیا کے وہ جو دجالی فتنہ ہے وہ ایسا اپنے اندر سمو لیتا ہے، اپنے اندر ایسا گھما دیتا ہے کہ اسی میں جوان بچوں کی موتیں ہو جاتی ہیں۔ ٹک ٹاک بناتے بناتے بچے چلے جاتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک بچہ ٹک ٹاک بنا رہا تھا، بالکل ینگ سا، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ، اور اس نے پسٹل ہاتھ میں لگایا، پکڑا ہوا ویڈیو بنا رہا، اور اس پسٹل میں اس کی بلٹ تھی، اینڈ ہی ڈونٹ نو وہ دیٹ،
उसने ट्रिगर पे हाथ रखा और वो दबा दिया और बच्चे की डेथ होगी। ये सब दजाली फितरे हैं जिनकी भेंट हमने अपनी औलादों को चढ़ा दिया, अपनी जवान नस्लों को चढ़ा दिया। जिन औलादों के हाथ में हमारे कुरान होना चाहिए था, जिन औलाद के हाथ में कुरान को समझने की फिक्र होनी चाहिए थी, जिस नस्ल के हाथ में हमारे अल्लाह का डर और खौफ की होना चाहिए था, उस नस्ल के हाथ में हमारे कुरान की बजाय मोबाइल हैं। और उस नस्ल के हाथ में हमारी दुनिया का सारा नंगा मुआशरा है। सारी बेहयाई खोलकर उनके हाथों में, सारा का सारा गंद उनके हाथों में पकड़ा दिया है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति, बेशक वो लोग जिन्होंने नेक अमल किए। अब अल्लाह ताला उनकी भी मिसाल बयान कर रहे हैं। कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला, उनकी अल्लाह ताला ने मेहमानी की है जन्नतुल फिरदौस से। खालिदीन फीहा ला यबगूना अन्हा हिवला, जहां वो हमेशा रहा करेंगे, जिस जगह को बदलने का कभी भी इनका इरादा ही ना होगा। यानी अहले जन्नत और जन्नत और उसकी नेमतों से कभी ना उकताएंगे, कभी उनका दिल ना भरेगा कि वो उसके अलावा किसी और जगह मुंतकिल होने की ख्वाहिश जाहिर करें। हम लोग घर की सेटिंग को भी थक जाते हैं, देखे देखे आंखों को थोड़ा सा देने के लिए हम सेटिंग को भी इधर उधर 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 करते रहते हैं। अल्लाह ताला यहाँ फरमाते हैं ला यबगून अन्हा हिवाला, वो उसके माहौल से, उसके इर्द गिर्द से कभी भी उनका दिल बेजार नहीं होगा। हर दफा जिद्दत ही नजर आएगी, खुशी महसूस होगी कि अल्लाह ने हमें इतना कुछ दे दिया, किन किन नेमतों का शुक्र अदा करेंगे। और जन्नत वालों की सांसों के साथ अल्लाह ताला की हमदो सना चलती रहेगी। कुल लौ कान अल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहर, मेरा रब फरमाते हैं कि ए नबी कह दीजिए कि तेरे मेरे रब के कलमात इतने ज्यादा हैं, मेरे रब की बातें इतनी ज्यादा हैं कि ये सारे समंदर या पानी भी अगर स्याही बन जाए, अनतन फदा कलिमातु, मेरे रब के रब्बी मेरे रब के कलमात खत्म ना होंगे। मेरे रब की कलमात, मेरे रब की बातें इतनी ज्यादा हैं कि सारे समंदरों की का पानी भी स्याही बन जाए तो वो खत्म ना होंगे। और हमसे एक कुरान नहीं समझा जाता, हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम कुरान को समझ सकें, हम उसकी जुबान को समझ सकें। मेरे रब की बातें तो इतनी ज्यादा हैं। वलो जिना बिमिस्लिही मिदादा, गो हम इसी जैसा और भी इसकी मदद में ले आए। यानी ये समंदर खत्म भी हो जाए, ये तमाम के तमाम ओशंस खत्म भी हो जाएं, अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं इस जैसे और भी कई समंदर ले आऊं, फिर भी मेरे रब की बातें खत्म नहीं होंगी। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजीद कहा, ए नबी आप कह दीजिए कि मैं भी तुम जैसा ही बंदा हूँ। ऐसा नहीं कि उनके लिए अमाल करना बहुत आसान था और उनके आगे प्लेट में रख के रख दिए, ये लो जी अमाल करो, अमाल अच्छे ही अच्छे करो, ऐसा नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा है नबी उनको कह दीजिए कि मैं भी तुम जैसा ही बंदा हूँ। यूहा, मेरी तरफ भी वही की जाती है, इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, बेशक रब और इलाह वही वाहिद इलाह है, सारी तारीफें उसी के लिए हैं। फमन कान यरजु लिका रब्बिही, तो जो कोई भी तुमसे ये उम्मीद रखता है कि वो अपने रब से मुलाकात करेगा, फलयअमल अमलन सालिहा, तो वो अपने अमल को बेहतर कर ले। अल्लाह ताला हमारे अमाल को बेहतर कर दे, अपनी रजा के मुताबिक हमारे अमाल को ढाल दे। हमारे अमल अल्लाह की रजा के मुताबिक नहीं हो रहे, अल्लाह ताला हमें अपनी रजा जैसा बना दे, जिससे वो राजी हो, अल्लाह हमसे वो अमाल करवा दे। वला युशरिक बि इबादती रब्बिही अहदा, और उसके साथ किसी को भी इबादत में शरीक ना करना। किसी भी मामले में अपने रब से इबादत में शरीक ना करना, किसी भी मामले में शरीक ना करना, ना मोहब्बत में, ना इबादत में, ना मांगने में, ना वसीले तलाश करने में।
کہ میرے رب نے میرے نبی کو کہا اور میرے نبی نے ہم تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کلمات کو ہمارے دلوں میں محفوظ فرما دے، رب کائنات ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔